بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ ہمیں اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب غلام آئے تھے حضرت علی نے کہا تھا کہ آپ جا کر اپنے والد سے غلام مانگیں۔ جی جی بالکل، تو کیونکہ ان کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے کام کر کے، تو جب وہ آئیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو انہوں نے کہا کہ ابا جان میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تو مجھے غلام دے دیجیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بیٹی میں تمہیں اس سے ایک بہتر چیز دیتا ہوں، سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھیں۔ سبحان اللہ، یہ اس غلام سے بڑی تسبیح مطلب دے دی ہو۔ تو غلام کا اس تسبیح سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ڈوپامین ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا زومبی بنتے ہیں ڈوپامین میں، جیسے بچے ہیں نا ہمارے، ہم ان کو اگر ان کی ایک خواہش پوری کرتے ہیں نا ان کو اس کی قدر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس یہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ ہمیں آئی پیڈ چاہیے مل گیا، اس کے بعد ان کی خواہش اس سے بڑی ہوتی ہے، اس سے بڑی۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں اور ماں باپ کو دھمکی دیتے ہیں مجھے یہ چاہیے نہیں تو میں I'm gonna suicide۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ یہ ہے اس ڈوپامین کے بڑھتے ہوئے لیولز جو ہماری نئی نسل میں ہے۔ ڈوپامین کو سادہ لفظوں میں نشہ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ نشہ یہ ایک کیمیکل ہے، آپ کی باڈی آپ کا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے، یہ اس نشے کا عادی بن جاتا ہے۔ تو اب نشے کا مطلب ہم ناظرین کو سمجھانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ جو سگریٹ سے نشہ ہوتا ہے یا ہیروئن سے یا اپنا حریص جو بھی ہے چرس وغیرہ سے، یہ نہیں ہے۔ نشے میں وہ تمام برائیاں جو آپ کو لذت دیتی ہیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ نہیں، یہ کوکین بھی آپ کو ڈوپامین ہی دیتی ہے۔ کوکین جب آپ سنف کرتے ہیں نا تو یہ آپ کو ڈوپامین دیتی ہے۔ یہ جو آج کل اسٹوڈنٹس اور یہ لوگ آئس کر رہے ہیں یہ بھی ڈوپامین دیتی ہے۔ اس لیے آپ کی باڈی اس سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے نا آپ کا، آپ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور آپ کیونکہ یہ اتنا خطرناک کیمیکل ہے، بیسیکلی دماغ کے ساتھ اس کا لنک ہے نا سارا۔ یہ دماغ سے آپ کو یہ جب ڈوپامین ملنا شروع ہوتا ہے تو پھر پہلے اتنا ملتا ہے تو آپ سیٹسفائیڈ رہتے ہیں، پھر آپ کی ڈیمانڈ اتنی ہو جاتی ہے، وہ جیسے جیسے بڑھتا جائے گا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے تو اس کے مطابق ہی آپ کو ہر وقت صورت پوری کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ناشکری۔ آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، بچے شکر گزاری کی بجائے ناشکری کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں۔ بالکل، بلکہ بچے سیلفش ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس کا تعلق غلام سے کیا ہے؟ جب دیکھیں غلام آپ کو مل گیا تو آپ یہ دنیا کا حب ہے نا، یہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنے جو پہلے آپ کام خود کر رہے ہیں اور خود کر کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی الحمدللہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھوں پہ چھالے بھی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریف اور شکر ادا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ ہم چونکہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ یہ ڈوپامین ہمیں کس طرح سے جو ہے یہ تب ہماری جنریشن کو تباہ کر رہی ہے۔ آج کل کے لیولز آپ دیکھیں ڈوپامین کے 450 پلس ہو گئے ہمارے بچوں کے، جو کبھی 1.2 ہوا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، قرب قیامت بچے غصے والے پیدا ہوں گے۔ اچھا، تو وہ غصے والے کیسے ہوں گے؟ کیونکہ ڈوپامین لیولز بڑھ گیا نا، خواہشات ان کی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ بس وہ زومبیز مطلب مانگ رہے ہیں کہ چاہیے چاہیے چاہیے، ہم نے کچھ دینا نہیں ہے، اپنے بھائی کو کچھ شیئر نہیں کرنا، بہن کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کرنا، بس لینا ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ آج ماں باپ فوت ہوتے ہیں، بھائیوں کے اندر ادھر جھگڑے ہو جاتے ہیں اور پراپرٹی ضبط کر لیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بیسیکلی زومبیز کو گرو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بڑھتی جا رہی نا ہوس کیا ہے؟ اس سے ڈوپامین لیول، ہوس مین۔ ٹھیک ہے، عام آدمی کے لیے سمجھنے کے لیے ڈوپامین کا مطلب کہ جو چیز حاصل کرنے کی ہوس، اور ہوس جو ہے ظاہر ہے کہ اور یہ چیز تو وہ انسان کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ یہ وہ فتنہ ہے جو اللہ تعالیٰ شروع سے بتا رہے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو پرائرٹی دیتے ہو۔ اللہ نے اس فتنے کا ذکر انبیاء کرام سے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں سے ذکر آ رہا ہے کہ یہ وہ حب دنیا کا فتنہ ہے جس میں تم ملوث ہو۔ تو حضور نے کیا دعا کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اور آل محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رزق دینا کہ روح اور جسم کا رزق صرف رشتہ باقی رہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے،
تو اس کو نلیفائی کیا ہے. تو یہ ذکر بیسیکلی ڈوپامین کو نلیفائی کرتا ہے. کب؟ جب آپ اللہ پر اعتماد کریں گے اور جب آپ کو کوئی بندہ کوئی چیز دے گا اور روح کے ساتھ کنیکشن ہو جائے گا, آپ اس کی شکر گزاری کریں گے. شکر گزاری آپ کے دل میں اس کی عزت اور ادب سب سے پہلا زینہ میں نے بتایا. تو پھر یہ یعنی کہ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر بھی جب تک ہم وہ تمام چیزیں نہیں ڈالیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, اس وقت تک ہماری زندگی کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اثرات نہیں رکھتی تسبیحات والی. جب تک ہم وہ اس عمل پہ نہیں لائیں گے, اس کو روح تک نہیں لے کے آئیں گے, یہ تسبیحات ہمارے فوڈ سپلیمنٹ نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے, اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ الحمد شریف جو ہے یہ تسبیح اس لیے ہے, یہ تسبیحات وہی تسبیحات ہیں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا کہ یہ آپ کے لیے وہ ہو. یہ فرشتوں کی خوراک بھی ہے. مشکات میں حدیث ہے کہ یہ تسبیح, تکبیر اور تقدیس اور تحلیل, جی جی ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ یہ فرشتوں کو کفایت کرتی ہے, یہ ان کی غذا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو الحمدللہ ہے, ہم اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں بظاہر زبان سے, لیکن اللہ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے. اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ میرے بندوں کا بھی شکر گزاری کی جائے, اپنے پیرنٹس کی بھی شکر گزاری کی جائے. میں نے جو تمہارے لیے وسیلے دنیا میں بنائے ہیں ان وسیلوں کی بھی شکر گزاری کی جائے. ٹھیک ہے, ہم رسول اللہ کی بھی شکر گزار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شکر گزاری کیا ہے کہ درود و سلام ان کے اوپر کثرت سے پڑھیں, اور تبھی جا کے ہمارا درود اللہ کی سنت کے ساتھ جڑ جائے گا. ہمارا درود جب ان تک پیش کیا جائے گا, بلکہ وہ روایت اصل میں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو بیسیکلی ہم اللہ کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں نا. جی بالکل. اللہ ہر وقت اپنے محبوب پہ, اور فرشتے بھی ہماری, تو پھر وہ فرشتے اور اللہ کے ساتھ جڑ گیا نا. جی بالکل, تو بہت بڑا مرتبہ ہے نا. اب یہ دیکھیں یہ بھی ایک تسبیح, یہ بھی سب سے پاورفل تسبیح ہے نا یہ درود شریف. یہ بیسیکلی آپ کو پاکیزگی دیتا ہے. ایسے اس کے بعد یہ قبولیت کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اس سے پہلے اور آخر پہ درود پڑھ لو, اللہ کی رحمت کا بھی ذریعہ ہے, اللہ کی برکت کا بھی ذریعہ ہے, آپ کے گناہوں کا کفارہ بھی ہے, آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ واحد امت ہے جو درود پڑھتی ہے. ایسے پہلے کون سی امتوں نے مجھے بتائیں درود پڑھا ہے؟ اور نہ ہی کسی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا گیا. آپ وہ واحد امت ہیں, آپ وہ فائنل امت ہیں, ٹھیک ہے, جو اپنے نبی کے اوپر درود و سلام پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے نا, نماز کے اندر بھی, نماز کے آگے پیچھے بھی, صبح شام کے اذکار میں بھی. تو آپ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی سلیکشن کی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا, جس کے لیے انبیاء کرام خواہش کرتے رہے. پھر دوسرا سب سے بڑا احسان, اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا. بلکہ میں ایک دن بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ اللہ نے 5-6 ایسے احسانات کیے ہیں جو پچھلی کسی امت پہ بھی نہیں کیے. پھر اللہ نے ہمیں اس مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ہمیں تھوڑی بہت دین کی سمجھ عطا کی. مطلب مسلمان کتنے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں. لیکن یہ جہاں پر اللہ کے بے حد و حساب احسانات ہے, وہاں پر یہ خوف کا مرحلہ بھی ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی احسان کرتے ہیں نا, تو اس کے ساتھ اس کی کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. بالکل, اس کو پورا کرنا بھی بہت, ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں, آپ کو سب سے بہترین امت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں کہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے سر پہ سرخاب کے پر نہیں ہے. اللہ نے کہا تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, کیونکہ ہم ختم نبوت پہ بلیو کرتے ہیں. اب ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کام انبیاء کا ہے وہ اب کسی نبی نے تو آنا نہیں ہے, تو یہ امت کے ذمہ ہے وہ کام, ہم نہیں کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے کام. ٹھیک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میری محبوب امت ہو. بے شک ایسے, ٹھیک ہے نا. ہم جب کہتے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہم تم سے ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن لوگوں پر آپ نے نعمتیں کی. تو سورہ نساء 69 میں اللہ نے بتایا میری نعمتیں نبیوں پر, صدیقوں پر, شہیدوں پر, صالحین پر ہوئی ہیں. تو گویا کہ ہم نبیوں کا راستہ مانگنے ہر نماز میں اللہ سے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, ہم ہر نماز میں صرف اللہ سے وہ راستہ جو نبیوں کا راستہ ہے, کیونکہ اب کسی نبی, یہ ختم نبوت ہے بیسیکلی سورہ فاتحہ کے اندر. ہاں جی, بے شک یہ مہر ہے, یہ مہر ہے. ٹھیک ہے, ایسے ہی. تو خیر وہ بات دوسری طرف چلی جائے گی. ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ شریف کی بات الحمدللہ کے بعد ہم اگلا جو ذکر ہے وہ ہے اللہ اکبر کا. اللہ اکبر, یہ بیسیکلی اللہ کا کبر ہے. کبر, اللہ نے کہا میری چادر ہے, جو میری چادر کے اوپر ہاتھ ڈالے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. تو
یہ تو وہ ہے نا، شرک کے بعد یہ کبر جو ہے کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. کبر رائے کے برابر بھی ہوگا تو وہ جنت میں. لیکن ہم کبر کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ کبر سارا تیرا ہی ہے، میرا نہیں ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ نہیں ہے. لیکن اس کو پریکٹیکلی ہم اس کے مخالف ہیں. صحیح. کبر کا مطلب پہلے ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبر کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں. تکبر کیا ہے؟ کہ حق بات کو جھٹلا دینا. اب اللہ نے کہا کہ آپ نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، یہ حکم آ گیا، ٹھیک ہے. اب ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. اب ہم اگر نہیں پڑھ رہے تو انکار، ہم اگر نہیں پڑھ رہے تو گویا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو چھوٹا کر دیا اور اپنے پرائورٹیز کو بڑھا دیا. بالکل. وہ کہتا ہے موزم الصلاۃ خیر من النوم، وہ کہتا ہے یہ میری طرف سے نہیں ہے. کس کی طرف سے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس اللہ کا آرڈر ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. بالکل ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ہماری نیند بڑی ہے تو اللہ کا آرڈر چھوٹا ہے. تو جب ہم نے حق بات کو ہم نے جب انکار کر دیا تو اس کا نام ہے ہم نے تکبر کر لیا، اپنے آپ کو بڑا کر لیا. یہی تو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا قرآن میں. جب آدم علیہ السلام کی کریشن کی تو سب کو حکم دیا کہ سجدہ کر لو، تو اللہ نے کہا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، انکار کیا. تو گویا کہ اللہ کے حکم کو انکار کر دینا اللہ کے نزدیک تکبر ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اب پہلے سبحان اللہ میں ہم نے اللہ کے اوپر اعتماد کا اظہار کر لیا، اللہ کے فیصلوں پر. الحمدللہ میں ہم اللہ کے وسیلوں کے شکر گزار ہو گئے کہ اللہ نے جو وسیلے ہمارے لیے بنائے اور جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور ہماری کوئی کمپلین نہیں ہے. وی آر نو کمپلینس. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہم اللہ کے ساتھ اب شکر گزاری والے لیول میں آ گئے ہیں. اب اگلے لیول میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ اکبر. تم نے اعتماد بھی کر لیا مجھ پر، اعتبار بھی کر لیا، تم نے میری شکر گزاری بھی کر لی، اب تم اطاعت کرو میری، اب تم میرے آرڈرز کو لینے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم تیرے ہر آرڈر کو اوبے کریں گے، ہم تکبر نہیں کریں گے. اللہ کبر تیرا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم یہ تسبیح تو کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو ڈینائی بھی کر رہے ہیں. تو گویا کہ یہ اللہ اکبر ہمیں فائدہ، وہ ہمارے لیے فوڈ سپلیمنٹ نہیں بنے گا، فوڈ سپلیمنٹ نہیں بنے گا، ہمیں فائدہ نہیں دے گا. ہم تکبر میں آ گئے ہیں. اور اس کے لیے ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہ جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جہنم میں اس کا جانا لازم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر، تکبر کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، تکبر صرف اللہ کے لیے، کیونکہ حکم اس کا چلے گا، اسی کا چلے گا. پوری کائناتوں میں حکومت اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلے گا. بے شک ایسے ہم مسلمان کا مطلب ہے ٹو سرنڈر یور سیلف ٹو دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس لیے ہم، ورنہ ہمیں کوئی سرخاب کے پر نہیں ہے کہ ہم بہترین امت ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو اوبے کرنا ہے، اللہ کے رسول کو اوبے کرنا ہے. ہاں جی، عاجزی ہی ہم نے دکھانی ہے، عاجزی ہی دکھانی یہ ہے. اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا معافی بھی اس لیے قبول ہوئی کہ عاجزی دکھائی. غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن عاجزی، اپنی عاجزی کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے قبول. ناک لگا دیا نا اپنا، تو ناک ہی ہماری ایگو ہے نا. ایسے تو ہم جب ہم نے ناک لگا دیا سجدے میں اللہ کے آگے، اس کو خاک آلود کر دیا، تو بیسیکلی اب ہمارے اندر کوئی ہماری میں نہیں رہ گئی کہ میرا یہ بات ہے، میں نے نہیں ماننی، میں نے نہیں کرنی. میں نے اب ہر بات ماننی ہے. جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اب ہر بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی کہ جو ڈونٹس ہیں نا، نواہی، وہ تو آپ نے 100% ماننے ہیں، ماننے ہی ماننے. ٹھیک ہے. جو کچھ آپ کو ریکمنڈیشنز ہیں وہ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق ماننی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. جس سے اللہ نے منع کیا اس میں تو ہر صورت وہ تو 100% آپ نے ماننے ہی ماننے ہیں. ٹھیک ہے. وہ تو ایک نسے خطے، اور کچھ آپشنل چیزیں ہوتی ہیں آپ کے لیے، جیسے کچھ سنتیں ہیں جو آپ نے، سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ ہے، پھر کچھ مباح ہیں چیزیں، آپشنل ہیں آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو وہ تو آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق کرنی ہے. لیکن جو ڈونٹس ہیں نا، جو اللہ نے کہا کہ یہ نہیں کرنا، یہ رسول اللہ نے کہہ دیا یہ نہیں کرنا، وہ تو 100% آپ نے. ٹھیک ہے. یہ ہے اللہ کا کبر، جو اللہ کا آرڈر اترا ہے آسمان سے زمین کے لیے، زمین والوں کے لیے، کریٹر ورسز دا کریشنز. ٹھیک ہے. تو اللہ اکبر ہمیں تب فائدہ دے گا جب ہم اپنے آپ کو ہم نے ریڈی کر لیا کہ اللہ میں اب آپ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہوں. اس لیے نماز میں ہم بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اچھی پوزیشن چینج کرتے ہیں کہ نوکر کی تو نخرا کی. اللہ تیرا حکم ہے، تیرے سامنے رکوع کر لیا، اللہ اکبر، اللہ اپنی ناک تیرے سامنے لگا دی، اللہ اٹھ جاؤ، اٹھ گئے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، سجدہ کرو، سجدہ کر لیا. یہ اللہ اکبر کی پریکٹیکل
ڈیمانسٹریشن ہے جو ایک مسلمان اپنے پروردگار کے آگے اپنی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ کرتا ہے. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم وہی رٹالائزیشن سے آئے ہیں. ہم نے نماز کا بات سے سجدے سے بات ہوئی, سجدہ صاحب یہ بھی ہماری غلطی کے لیے ہوتا ہے نا. تو میں اگلے دن ہی پڑھ رہا تھا جب سجدہ صاحب آیا قرآن پاک میں, تو پھر تفسیر میں پڑھ رہا تھا, تو بڑی خوبصورت ایک بات میں نے بھی پڑھی کہ جب سجدہ صاحب انسان کرتا ہے نا تو وہ جنات جو ہوتے ہیں نا, جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ جب دیکھتے ہیں نا تو رونے لگ جاتے ہیں اور اپنے کوستے ہیں, ابلیس کو کوستے ہیں کہ تو نے کیا کیا. یعنی کہ وہ جو ظاہر ہے اس میں جنات میں اچھے بھی فالو کر, لیکن مجبور ہیں کہ تیری اس تکبر کی وجہ سے ہم خاک آلود ہو گئے, میں نے خار ہو گئے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے یہ تفسیر میں پڑھا تھا سجدہ تلاوت کے لیے. سجدہ تلاوت, ہاں سجدہ تلاوت کے ہاں وہی سجدہ تلاوت کی. تو اس وقت وہ بڑے مطلب کہ نا اپنے سر دھن رہے ہوتے ہیں. جی بالکل, کہ یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے اس سجدہ تلاوت اسی شکر ادا کرنے کے لیے غلطی کے اوپر سجدہ کر رہا ہے اور تو نے تکبر کر کے ہمیں بھی برباد کر دیا. تو یہ تو واقعی بہت بڑی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ وہ تسبیحات رکھی ہیں جو کہ واقعی ہمارے لیے ایک ٹونک کے طور پہ ہیں, لیکن اس کے لیے عمل ضروری ہے. اصل میں اپنی باڈی کو چینلائز کرنا ہے. ہم دیکھیں ہم اللہ اکبر بھی کہی جا رہے ہیں اور اللہ کو انکار بھی. اللہ اکبر کا مطلب ہے آپ اللہ کو انکار نہیں کر سکتے, اللہ کے آرڈر کو آپ انکار نہیں کر سکتے. آپ کے اندر یہ جرأت اور طاقت نہیں ہے بالکل کہ آپ اللہ کو انکار کریں. ٹھیک ہے, تو جب آپ اپنی باڈی کو چینلائز کر لیں گے تب آپ اگلے لیول پہ جائیں گے. یہ ہے اطاعت. اللہ اکبر میں آپ اطاعت میں آئے ہیں. پہلے لیول پہ آپ نے اعتماد کیا, اعتبار کیا اللہ کے اوپر. دوسرے لیول پہ آپ شکر گزار ہوئے. تیسرے لیول پہ آپ اطاعت گزاری میں آئے. اب اگلا ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اب یہ ہے شدید محبت. یہ محبت اس وقت ملے گی جب آپ کے پاس اطاعت ہوگی, اور وہ بھی خلوص دل کے ساتھ. اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت, یہ پہلا لیول ہے. اس کے بعد ہے محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ اگلا لیول ہے. پھر بنے گی اتباع. ٹھیک ہے, اتباع جو ہے یہ اطاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آج ہمارے دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں, لیکن جب انہیں ان کی کوئی بات کہی جائے کہ آپ نماز پڑھیں اور صبح اٹھیں, وہ پڑھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ کئی دفعہ کہا ہے وہ کہتے ہیں یار نہیں اٹھا جاتا, مطلب اکڑ, لیکن وہ نہیں اٹھا جاتا. وہ یہ جو کہتے ہیں نا محبت ہے یہ زبانی ہے. اللہ کو محبت وہ چاہیے پہلے اطاعت ہوگی, پھر اتباع ہوگی. بے شک. ٹھیک ہے, اطاعت یہ ہے کہ انہوں نے جو آرڈر دے دیا ہے, لیکن اتباع یہ ہے کہ آرڈر نہیں بھی دیا لیکن انہوں نے جیسا کیا ہم ویسا ہی کریں. یہ ہے اتباع. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اطاعت ہے. اتباع ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے نا. دیکھیں پیٹ پر 2 پتھر بھی تو باندھے تھے نا, حکم تو نہیں ہے, لیکن اتباع وہ کرے گا جب کوئی اس کو ایسا معاملہ پیش آئے گا تو وہ اس سنت کو پوری کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ دے گا. ایک صحابی جب آئے تھے انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام اب تو بھوک سے اب خندق کھود رہے اٹھائی, تو یہ ہے لیڈر. بے شک. ہمیشہ ہر جگہ پر انہوں نے. میرے خیال میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا گھر گئے تھے, یہ وہ بھی ہے واقعہ, لیکن یہ خندق کے اوپر بھی ہے واقعہ, غزوہ خندق میں جب. ہاں بالکل بالکل, خندق پہ بھی آپ نے پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پہ. ماشاءاللہ. اچھا یہاں پہ یہ تو ہمارا مختصر سا ہو گیا. انشاءاللہ ڈیٹیل سے نا ہم ایک صفت کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے. ناظرین یہ ایک تھوڑا سا تسبیحات کے بارے میں نعمان بھائی نے جس خوبصورت انداز کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ان تسبیحات کی خوبی کیا ہے, یہ سب کچھ جو ہے آج ہم نے ڈسکس کیا ہے. اس میں چیزیں تو بہت ساری ڈسکس کرنے والی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے, ایک ایک خوبی کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. ہمارا نا 2 رہ گئی ہیں, ایک لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, وہ اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو کر لیں گے. ہاں جی. اور اس میں یہ ہے کہ جو میں نے شروع میں مفہوم بتایا تھا اس کے بارے میں ایک حدیث جو ہے وہ ہے, میں ریفرنس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے گا. یہ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ذکر کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ نے دجال کا ذکر کیا تو فرمایا اس سے پہلے 3 قسم کے کہات ہوں گے. ایک کہات یہ ہوگا کہ اس میں آسمان تہائی بارش روک لے گا, زمین اپنی تہائی نباتات روک لے گا. دوسرے میں یہ ہوگا کہ آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 نباتات روک لے گا. تیسرے میں آسمان اپنی ساری بارش روک لے گا اور زمین اپنے تمام نباتات روک لے گا. چوپایوں میں سے کوئی بھی
کھور والا باقی نہیں بچے گا، یعنی کہ چاروں پاؤں والے جانور بھی بھوک سے مر جائیں گے، یہ حالت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور کوئی کچلی والا، اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا سب سے شدید فتنہ یہ ہوگا کہ وہ عرابی کے پاس آئے گا تو کہے گا مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین نہیں آئے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے اونٹ کی صورت اختیار کر لے گا، تو اس کے تھن بہترین ہو جائیں گے اور اس کی کوہان بہت بڑی ہو جائے گی۔ فرمایا وہ دجال دوسرے آدمی کے پاس آئے گا جس کا بھائی اور والد وفات پا چکے ہوں گے، تو وہ اسے کہے گا مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے لیے تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا تجھے یقین ہوگا کہ تو میرا رب ہے؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں؟ شیطان اس کے لیے اس کے والد اور اس کے بھائی کی صورت اختیار کر لے گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی ضرورت کی خاطر تشریف لے گئے، پھر واپس آئے اور لوگ آپ کے بیان کردہ فرمان میں فکر و تدبر کی کیفیت میں تھے۔ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کی دہلیز پکڑ کر فرمایا اسماء کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے دجال کے ذکر سے ہمارے دل نکال کر رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میری زندگی میں نکل آیا تو میں اس کا مقابلہ کروں گا، ورنہ میرا رب ہر مومن پر میرا خلیفہ ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم اپنا آٹا گوندتی ہیں اور روٹی پکا کر ابھی فارغ بھی نہیں ہوئی تو پھر بھوک لگ جاتی ہے، تو اس روز مومنوں کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا تسبیح و تقدیس جو آسمان والوں کے لیے کافی ہوتی ہے وہی ان کے لیے کافی ہوگی۔ یعنی کہ دور فتن کے حساب سے یہ حدیث اس لیے میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جب یہ حالت ہو جائے گی دجال کے دور میں کہ لوگ بھوکے مریں گے اور مجبور ہو جائیں گے، اس وقت یہ تسبیح جو ہے یہ آپ کی ہر ایک ضرورت پوری کرے گی، لیکن اس کے لیے ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا، ہمارے عمل جو ہیں وہ پریکٹیکل ہوں گے تو یہ ہمارے لیے فوڈ سپلیمنٹ کا کام کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی طور پر اللہ کا ذکر کرنے اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم جی نعمان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔